ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، وسط حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں، تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے،
بس اللہ باقی کام تیرا ہے. اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے. قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے. انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا. میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا. صرف 27 بار. اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے. آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو. نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا. ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے. اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر. ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں. ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں. ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں. اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے. ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے. وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا. پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے. وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں یہ بھی ہے. اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ سورت کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا. آج ایک کال آئی رامپور سے. کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی، کوئی چیز ایسی. اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتہ جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو. ایک فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمہ ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمہ ہے فلاں نظام. جیسے میں نے عرض کیا ایک ریبائل فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال. یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاٹ، غصہ، چچڑاپن، اور جس کے جدید نام کیا ہے انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، فلاں، یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام ہے. آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے. مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی،
کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے۔ اماں کہتی میں ناپاک ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل کا اطمینان، انہوں نے کہا جی دل کا اطمینان ہوا ہے، مجھے سکون ملا ہے مجھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا۔ یا فرشتہ تیرا نام ریبائیل ہے، اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے، تیرے ذمے ہے۔ جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور ٹھنڈک اور سکون پیدا کر۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ فرشتے مدد کو آتے ہیں، فرشتے زندگی میں شامل ہیں، ہمارے ہر شعبے میں فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے، ہر شعبے میں شامل فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل۔ لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں۔ قصور کہاں ہوا؟ پہلے دن سے، لحد سے، مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر۔ دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ، بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت، کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے۔ اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں،
میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں۔ دعائیں مانگیں گی، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج، دعائیں مانگیں گئی، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج۔ بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے دانا تھے، فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا۔ آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں۔ ہم بتائیں کیا کریں؟ یہ جو وظیفہ ہے، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں۔ سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے۔ حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل، دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب۔ مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں۔ فرشتوں کو سمجھیں۔ آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، بہت منفرد موضوع ہے، اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتور چابی ہے، ایسی زبردست چابی ہے، یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گئے، جتنے بھی لگے ہوئے اور جتنے بھی طاقتور ہیں، اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے طارق بن زیاد کو خواب میں دیکھا، ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اندلس میں ساری کشتیوں کو آگ لگوا دی اور ہر چیز آپ کی جل گئی، اور فوجوں کو کہا کہ بس پھر اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، لو اللہ کی مدد اور لڑو، اور آپ فاتح بن گئے، موجودہ اسپین فاتح بن گئے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ سچ ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آئے اور کہا یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہوا، پر میں نے اللہ کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حاصل کی، اور اللہ کو کہا کہ اللہ اپنے فرشتے بھیجا، اور اللہ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے، اللہ نے اپنے فرشتے میرے ساتھ بھیجے۔ مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی، کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، ایک وہ، اور جو مالدار ہوتا ہے
اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں یہ اس کا بہت ہے، بہت ہے، اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا، اور یہی اندازے اس کو کھا جاتے ہیں، یہی اندازے کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی۔ اور اگر کتے میں برکت ہوتی تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے ہیں نا، اس کے ریوڑ ہوتے اور بھری ہوئی ہوتی۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں، جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے، کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے۔ مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے۔ آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے۔ میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں، ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے۔ حج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کو کوئی اعمال تسبیحات کا ذوق لگ جائے، ورنہ بالکل فارغ ہوتا ہے بندہ، بالکل وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی، مال ضائع کیا رنگینیوں پہ، باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا۔ سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا، یہ مجھے اپنی خاص پنجابی میں وہ بتا رہے تھے، پھونک دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ وہ تو نے جو قرضہ لیا تھا وہ دے کہاں گیا؟ تو کہا کہ پھر ایک اور شادی کر لی۔ شادی کے علاوہ اور کئی شادیاں تھیں جن کی ساتھ شادیاں نہیں تھیں لیکن تھیں، پھر ایک شادی کر لی۔ بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ۔ ایک دم میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے تھے، آندہ پہ آن۔ پھر ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں، ایسے ہاں۔ کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں۔ بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے کہ ہے اس وقت یہ کس پانی میں ہے اور اس کا تھرمامیٹر کیا ہے، وہ اس کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے وہ چابی لی اور وہ چابی لے کے گیا، دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی، میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں، مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ، اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا۔ پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا، بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے۔
اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی، آج بھی زندہ ہے. او ماشاءاللہ، رب نے بہت عطا کیا. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی. برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، کچھ وقت دعاؤں کو دیں، کچھ وقت دعاؤں کو دیں. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا، بادشاہ بھی ہے، 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کے ویسے تھا. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں، بلیا اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک. عجب بات بتاؤں، کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ. میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئی.